آپ زیو ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں، میں اسحاق جاوید بھٹی ہوں۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے خصوصی طور پر وقت نکالا میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہتے ہیں، آپ کا دل سے شکریہ۔ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر لیں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں فالو کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایل پی جی گیس کے متعلق بات کرنی ہے، آج کی اس ویڈیو میں گیس سلنڈرز کے متعلق بات کرنی ہے، آج کی اس ویڈیو میں گیس ریفلنگ کے کاروبار کے متعلق خصوصی طور پر بات کرنی ہے۔ دیکھیے اس وقت ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ ایندھن استعمال کیا جاتا ہے اس وقت، وہ ہے ایل پی جی گیس۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایل پی جی گیس کو کیری کرنا آسان ہے، سستی ہے، استعمال کرنا آسان ہے، کیونکہ لکڑیاں جو ہیں ان کو جلانا ایک محنت طلب کام ہے اور لکڑی اس وقت مہنگی بھی ہے، اس لیے خواتین جو ہیں وہ لکڑیاں جلانے سے گریز کرتی ہیں اور ایل پی جی کے گیس کو جو استعمال کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر محلے میں، ہر دکان پر تقریباً اور ہر شہر میں چھوٹے بڑے پیمانے پر گیس ریفلنگ کا کام سرعام اور دیدہ دلیری سے کیا جاتا ہے، کیونکہ اب ایل پی جی گیس جو ہے ہمارے گھروں کی اہم ترین ضرورت بن چکی ہے۔ دیدہ دلیری اور سرعام کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ ایل پی جی ریفلنگ کا جو کام ہے یہ جرم ہے، قابل دست اندازی جرم ہے، اور حکومت نے اس کاروبار پر مکمل طور پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ صرف رجسٹرڈ کمپنیز ہی گیس ریفلنگ کا کام کر سکتی ہیں، یا جن کے پاس باقاعدہ این او سی ہے وہ اس کا جو ہے وہ کاروبار کر سکتے ہیں، باقی لوگ اس کاروبار کو نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس قوت خرید زیادہ ہے، جو لوگ بڑے سلنڈرز خرید سکتے ہیں، ان کی خرید میں ہے یا ان کی قوت میں ہے، وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ ان کی جو چادر ہوتی ہے سلنڈرز کی وہ معیاری ہوتی ہے، اور گیس بھی جو ہے وہ اس میں کمپنی کے حساب سے فل کی ہوتی ہے، ان میں لیکیج کے چانسز کم ہوتے ہیں، سلنڈر کے پھٹنے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو بڑے سلنڈرز خرید کر لیتے ہیں، اور وہ ختم ہونے کے بعد وہ سلنڈر جمع کرواتے ہیں، نیا سلنڈر لے آتے ہیں۔ لیکن جو غریب طبقہ ہے، محنت کش طبقہ ہے، دیہڑی دار طبقہ ہے، جن کی قوت خرید جو ہے وہ صرف 1 کلو کی ہو سکتی ہے، آدھا کلو کی ہو سکتی ہے، یا 2 کلو کی ہو سکتی ہے، وہ بڑے سلنڈرز استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کے پاس جو سلنڈرز ہوتے ہیں وہ چھوٹے سلنڈرز ہوتے ہیں، وہ اپنی قوت خرید کے مطابق 1 کلو یا 2 کلو یا آدھا کلو سلنڈرز جو ہے وہ گیس ریفل کروا لیتے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ ہمارے گھروں کی ضرورت ہے، اس لیے یہ کاروبار جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کاروبار کو کرنا زیادہ ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ یہ جرم بھی ہے اور اس پر پابندی بھی ہے۔ پاکستان میں متعدد حادثات جو ہیں ہو چکے ہیں گیس سلنڈرز پھٹنے کے اور گیس لیک ہونے کی وجہ سے آگ لگنے کے متعدد واقعات ہیں جو کہ جان لیوا ثابت ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے کئی انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر میں میاں چنو کی بات کر لیتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں یہاں پر گیس لیک ہونے کی وجہ سے دھماکہ ہوا، وہاں پر بھی جو ہے وہ گیس ریفلنگ کا کام کیا جاتا تھا۔ اس میں جو ہے وہ 3 بچے اس دھماکے کی زد میں آئے، 2 بچے جو ہیں انہوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھو لیے۔ اور اسی طرح سندھ کی اگر بات کریں تو سندھ میں حیدرآباد میں بہت بڑا گیس سلنڈر پھٹنے کا دھماکہ ہوا، اس نے کئی قریبی جو کاروباری مراکز تھے، چھوٹی موٹی دکانیں تھیں، آگ نے ان کو اپنی لپیٹ میں لیا اور متعدد جانیں جو ہیں اس حادثے کا شکار ہوئیں، متعدد جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں۔ کئیوں کے جو ہے وہ گھر اجڑ گئے، کئی لوگوں کے جو ہے وہ کئی گھروں کے جو ہے وہ چولہے بجھ گئے صرف ان حادثات کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر پابندی عائد ہے اور ہر بندے کو یہ کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ کاروبار جو ہے وہ دلیری کے ساتھ کیا جاتا ہے، جرات کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حکومت ناکام ہے، ادارے جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہے۔ اس میں 2 چیزیں میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کا چونکہ میں اینڈ کرنے جا رہا ہوں، اب اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے یا حکومت کو کیا کرنا چاہیے، 2 چیزیں ہیں جو میں نے اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے۔ ایل پی جی گیس مافیا مضبوط کیوں ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ایل پی جی گیس مافیا کیوں مضبوط ہے، حالانکہ حکومتیں
जो है वो उनके कानून मौजूद हैं, पॉलिसीज़ मौजूद हैं, पुलिस भी है, सिविल डिफेंस भी है, इदारे भी हैं, एजेंसीज़ भी हैं, सारे अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये कारोबार जो है वो रुकने का नाम नहीं लेता। इस तरह के हादसा जो है वो कंट्रोल नहीं होते, इस तरह के हादसा जो हैं वो उनमें कमी नहीं आती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सिविल डिफेंस जो इदारा है, हम कहते हैं कि सिविल डिफेंस है, उनकी ये जुरिडिक्शन है, उनका काम है इस तरह के जो कारोबार लोग करते हैं, इस तरह के वो लोग जो गैस रिफिलिंग का काम करते हैं, तो सिविल डिफेंस जो है वो इन पर कार्रवाइयाँ करे। तो मैं आपको अपनी इस वीडियो में अपनी इल्म के मुताबिक, अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको बताऊं कि ये सिविल डिफेंस का बेसिकली काम नहीं है। सिविल डिफेंस पर ये मुसल्लत किया गया है कि आपने इसको देखना है। ऑफिशियली कानून के मुताबिक सिविल डिफेंस के इदारे में, सिविल डिफेंस के दायरे में ये काम नहीं आता। सिविल डिफेंस वो एक और वीडियो आपको बना के बता दूंगा कि सिविल डिफेंस बेसिकली क्या काम करती है। जबकि जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान भर में जितने भी हमारे डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं ज़िला के, वो ड्यूटीज़ आयद कर देते हैं, उन्होंने इसी तरह जो है वो सिविल डिफेंस को इस काम पे लगा देते हैं कि आपने फारिग नहीं बैठना, चलो आप ये काम करें कि जहाँ जहाँ पर लोग गैस रिफिलिंग का काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाइयाँ करें, उन पर पर्चे दें, उनकी जो मराकिज़ हैं, उनकी जो दुकानें हैं वो सील कर दें। अब सिविल डिफेंस क्या करती है? सिविल डिफेंस भी काम करता है, वो भी जो है वो जहाँ जहाँ पर देखते हैं कि गैस रिफिलिंग का काम हो रहा है, गैस रिफिलिंग का कारोबार किया जा रहा है, वो भी उस वक्त हरकत में आते हैं जिस वक्त कोई बड़ा हादसा जो है वो रूनुमा हो जाता है, जब कई जानें जो है वो इस हादसे का शिकार हो जाती हैं, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो सिविल डिफेंस को तब होश आता है कि हाँ फ़लाँ जगह पर जो है वो ये धमाका हुआ है, तो वो गैस सिलेंडर फटने की वजह से हो, तो चलो चलते हैं, जिन पर मुकदमात दर्ज करते हैं और उनकी दुकानें, मराकज़ जो है वो सील कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक एक्ट है 585 और 586 पे ताजरात पाकिस्तान। ये बेसिकली आपको बताऊँ कि ये जो एक्ट है ये ताजरात पाकिस्तान, काबिल दस्तंदाजी ताजरात पाकिस्तान, पुलिस है, पुलिस को ये मुकम्मल तौर पर इख्तियार हासिल है कि वो जहाँ पर देखें गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा है, वहाँ पर वो चाहे तो उसी वक्त मुकदमा दर्ज कर सकते हैं इस कारोबार को करने वाले के ख़िलाफ़। लेकिन पुलिस चूँकि वो कहते हैं कि हमने जराइम को देखना, बेसिकली है तो ये भी जुर्म है, लेकिन वो मैंने आपको बताया कि ये सिविल डिफेंस पर उन्होंने थोपा हुआ है कि ये सिविल डिफेंस ही काम करे, उन्होंने इसको देखना है और वो जाने उनका काम जाने। हालांकि सिविल डिफेंस जो है वो क्या करती है, वो एक कंप्लेनेंट के तौर पर शिकायत दर्ज करवाते हैं मुतलका थाने में जहां पर एलपीजी गैस का काम हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी करता हूं, वीडियो को ख़त्म करता हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपको थोड़ी छोटी वीडियो में जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सिविल डिफेंस क्या करता है, वो उनको कंप्लेंट दर्ज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहीं किसी जगह पर कोई गैर कानूनी काम देख रहा हूँ, तो मैं भी एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, ये काम शहरी होने के नाते जो है वो उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा सकता हूँ कि यहाँ पर गैर कानूनी काम किया जा रहा है, तो आप इस पर कार्रवाई करें। पुलिस खुद भी इस पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन सिविल डिफेंस जो है वो अपना पेट्रोल ज़ाया करते हैं, अपने मुलाजमीन को साथ लेते हैं, भाग दौड़ करते हैं, फिर जाके वही काम करते हैं जो कि पुलिस को खुद कर लेना चाहिए। वो कंप्लेन दर्ज करवाते हैं और उन पर फिर वो जो है मुकदमे का अंदराज किया जाता है। 585 586 पे एक दफ़ात है। ये दफ़ात बेसिकल जिस जगह पर धमाका खेज़ मवाद जो है वो पड़ा है, या जहाँ पर आग लगने के या धमाका होने के खदशात हैं और उनके पास किसी किस्म का कोई एनओसी नहीं है, कोई इजाज़तनामा नहीं है, तो वहाँ पर जो है वो फिर इस दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो वहाँ पर कंप्लेनेंट बनते हैं जी सिविल डिफेंस वाले, तो मुकदमा दर्ज कर लें। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली वो इसको सील कर देते हैं उस मरकज़ को जहाँ पर ये कारोबार किया जाता है। अब एक दिन आपने देखा होगा कि एक दिन उसको जो है वो सील किया जाता है, दूसरे दिन वही मरकज़ जो है वो आपको खुला नज़र आता है और उसी तरीके से काम कर रहे होते हैं जिस तरह से वो पहले कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या कि वो फिर थोड़ा महंगा कर देते हैं उस काम को, थोड़ी गैस महंगी बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक दिन मुकदमा दर्ज होता है, अगले दिन ज़मानत हो जाती है। ये काबिल ज़मानत, चूँकि जुर्म काबिल ज़मानत हो जाती है
اور 1000 روپیہ جو ہے وہ صرف جرمانہ کیا جاتا ہے. وہ 1000 روپیہ جرمانہ جو ہے وہ ملزم ادھر عدالت میں جمع کرواتا ہے اور آ کر اپنی دکان جو ہے وہ کھول کے پھر بیٹھ جاتا ہے اور پھر اسی طرح وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے جو ہے یہ گیس مافیا جو ہے یہ مضبوط ترین مافیا ہے. اس لیے اس کاروبار کو ہم نہیں روک سکتے کہ اس کی سزا جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی سزا میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے. اس کی سزا میں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ قرار واقع سزا, اس طرح کا کوئی اس میں کوئی جو ہے وہ جواز نظر نہیں آتا کہ اس کی وہ 2 سال کے لیے بند ہو جائے گا, 3 سال کے لیے وہ جیل میں چلا جائے گا یا کوئی بھاری جرمانہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ مضبوط ترین مافیا ہے. اب چونکہ ایل پی جی گیس ریفلنگ کاروبار ہمارے گھر کی ضرورت بن چکا ہے, ہم نے گیس استعمال کرنی ہی کرنی ہے, تو پھر ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے. مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ جب سلنڈر خرید کرتے ہیں تو اب سب سے پہلے یہ چیک کریں کہ اس سلنڈر کی جو چادر ہے وہ کیسی ہے. میں یہ جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں وہ تو ان جھنجھڑوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں, وہ پورا سلنڈر خریدتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, واپس کرتے ہیں, نیا لے آتے ہیں. لیکن جو غریب طبقہ ہے, جو محنت کش طبقہ ہے, مزدور طبقہ ہے, وہ تھوڑی گیس برواتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ سستا سلنڈر دیکھ کے لے کے آتے ہیں, ہمیں سستا سلنڈر ملے ہم وہ استعمال کریں. ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جہاں پر ہم نے جو ہے وہ 1500 روپے کا سلنڈر خرید کرنا, وہاں پر 1000 روپیہ جو ہے وہ اور لگا لیں اور اپنے بچوں کی اپنی زندگی کو جو ہے وہ محفوظ بنانے کی کوشش کریں کہ آپ 1000 روپے زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کا جو سلنڈر ہے یہ دیرپا ہو, زیادہ دیر تک استعمال بھی ہو اور اس کے پھٹنے کے اور لیک ہونے کے خدشات بھی جو ہیں وہ کم سے کم ہو. اس لیے ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے. اور جب ہم گیس سلنڈر استعمال کرنی ہے, خصوصی طور پر خواتین کو اس کے استعمال کے متعلق انفارمیشن جو ہے وہ لازمی طور پر ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہے, حکومت کچھ نہیں کر سکتی اس کاروبار کو بند کروانے کے لیے, نہ ان کے پاس اس کا کوئی حل ہے. اگر آپ کے پاس, ناظرین کے پاس, آپ مجھے جو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس اس کاروبار کو بند کروانے کے لیے یا اس کا کوئی الٹرنیٹیو ہے یا اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے, کیسے استعمال کیا جاتا ہے, کہاں رکھ کے استعمال کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ گیس سلنڈر پھٹنے کے حادثات جو ہے, گیس لیکیج کے حادثات سے جو ہے کس طرح بچا جا سکتا ہے, آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا. ضرور آپ مجھے جو ہے بتائیے گا تاکہ میں لوگوں کے ساتھ آپ کی دی ہوئی انفارمیشن جو ہے وہ مزید لوگوں کے ساتھ بیان کر سکوں. تو چونکہ میری نظر میں اس کا کوئی حل نہیں ہے, ہم نے اس گیس کو استعمال کرنا ہی کرنا ہے اور ہم اس کے گیس کے استعمال کو جو ہے وہ بند نہیں کر سکتے. میں اس لیے خصوصی طور پر اپنے طور پر یہ کہنا چاہوں گا, ایک تو یہ ہے کہ اس کی اچھے سلنڈر کی جو پہچان ہے وہ اس کی اچھی چادر ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھا اور معیاری سلنڈر استعمال کریں. دوسرا یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس پر پابندی عائد کرنے کی بجائے وہ تربیت یافتہ لوگوں کو جو ہے وہ لائسنس دے, این او سی دے دیں اس کاروبار کو کرنے کے لیے. مثال کے طور پر جن لوگوں نے ایل پی جی ریفلنگ کا کاروبار کرنا ہے وہ سب سے پہلے ایک ٹریننگ لیں اور ٹریننگ کے بعد جو ہے وہ اپلائی کریں. گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے لوازمات پورے کرے, اس کا لائسنس چیک کرے, اس کی تربیت چیک کرے, اس کے جہاں پر اس نے کاروبار کرنا ہے وہاں پر سیفٹی کے آلات چیک کرے, وہاں پر سیفٹی پریکاشنز ہدایات جو ہیں وہ وہاں پر آویزہ کرے. اس کے بعد ان لوگوں کو جو ہے وہ اجازت دے کہ آپ ہر شہر میں یا آپ کسی گاؤں میں یا ہر گاؤں میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہاں اس جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر آبادی کم ہو, جہاں پر قریب جو ہے وہ آبادی نہ ہونے کے برابر ہو, یا آپ کہیں آبادی سے کہیں ہٹ کے جو ہے وہ جگہ ہو, وہاں پر اس کاروبار کو جو ہے وہ کریں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر کوئی ایسا حادثہ ہو بھی جاتا ہے تو کم سے کم جو ہے وہ دیگر آبادی جو ہے یا نزدیک آبادی دکانیں جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں نہ آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے آلات چیک کریں باقاعدہ طور پر کہ ان کے پاس آگ بجھانے والے آلات ہیں. تو اس طرح کے لوازمات جو ہیں وہ پورے کرنے کے بعد ان لوگوں کو لائسنس جاری کرے, ان کو این او سی دے اور ان کو اس کاروبار کی اجازت دے. کیونکہ ہم نے تو یہ گیس استعمال کرنی ہے, ہم کہاں جائیں, ہم تو 10 کلو کا یا 15 کلو کا 20 کلو کا سلنڈر استعمال نہیں کر سکتے, تو ہم نے 1 کلو 2 کلو ہی استعمال کرنی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اپنی پالیسی چینج کرے اور اپنی اس کارروائی کو, قانون کو مزید جو ہے وہ موڈیفائی کریں, مزید اس میں چینجنگ کریں
پھر ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں تیز کریں جن کے پاس NOC نہیں ہے، جن کے پاس تربیت نہیں ہے، یا جن کے پاس جو ہے وہ شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس تربیت نہیں ہے گیس LPG گیس کو استعمال کرنا یا ریفل کرنے کے متعلق، تو پھر ان لوگوں کے متعلق جو ہے وہ کارروائیاں تیز ہوئیں، قرار کے ان کو سزا دلوائیں، اور جو ہے ان کو جو ہے وہ زیادہ سزائیں ہوں۔ اب یہ تو کوئی سزا ہی نہیں ہے جی، آپ نے ایک دکان سیل کر دی، 1000 روپیہ جو ہے وہ جرمانہ اس پہ عائد کر دیا، تو جناب بس ٹھیک ہے جی، اپنی کارروائی پوری کی اور وہ چلے گیا۔ اب 1000 روپیہ جرمانہ کیا، ایک دن کے لیے دکان سیل ہوئی، اور پھر میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ دکاندار بنیادی طور پر سول ڈیفنس والوں کے ساتھ، اس طرح اداروں کے ساتھ جو ان کو روکتے ہیں ان کے ساتھ وہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر جو ہے وہ سال میں اتنے مقدمات درج کرنے ہیں، اتنی بار آپ کی دکان جو ہے وہ سیل کرنی ہے، تاکہ ہماری کارکردگی جو ہے وہ بھی آویزہ رہے، آپ کام بھی کرتے رہیں۔ تو بجائے اس کے کہ غیر قانونی طریقے سے اس کو کام کیا جائے، تو کیوں نہ اس کو قانونی طور پر جو ہے وہ لیگلائز کر دیا جائے، لیکن لائسنس کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، اور سیفٹی پریکاشنز اور سیفٹی آلات کے ساتھ، ٹولز کے ساتھ اس کو لیگلائز کیا جائے۔ اگر آپ مجھے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ضرور فالو کیجیے گا، اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو بہتر لگی ہے، اچھی لگی ہے، تو ضرور جو ہے یہ ہمیں سپورٹ کریں، اور دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔